اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند مسئلے سونے کے آلات اور زیور آلات ان سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں سونے کا استعمال، مثلا سونے کی گھڑیاں، سونے کے جو ہیں لاکٹس اور مثلا سونے کے بٹن اور اس طرح چیزیں، انگوٹھیاں. بعض گھڑیوں میں سونا استعمال ہوتا ہے، گھڑیوں کے چین جو ہوتے ہیں اس میں سونا استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے لباس میں سونا استعمال کرتے ہیں. تو سونے سے زینت کرنے کے بارے میں عورتوں کے لیے سونے کے ساتھ زینت کرنا، سونے کی زیورات سے زینت کرنا، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، دونوں میں مباح ہے، جائز ہے. ان کے لیے عورتیں سونے سے زینت کر سکتی ہیں، نماز کے لیے بھی اور نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی، لیکن نامحرموں کے مقابل جائز نہیں ہے. جب اس نے زینت کی تو اب نامحرموں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہیں. تو لہذا نامحرم جو ہیں مردوں کے سامنے اپنی زیورات کا اظہار اور یہ حرام ہے، چاہے قصد زینت سے ہو یا نہ ہو. لیکن مردوں کے لیے سونے کا استعمال، سونے سے زینت دینا خود کو نماز میں یا غیر نماز میں، دونوں میں، چاہے زینت کی نیت سے ہو یا زینت کی نیت سے نہ ہو، سونے کا استعمال حرام ہے. مردوں کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اور اگر مردوں نے سونے سے زینت دی خود کو اور نماز پڑھ لی، نماز باطل ہے. سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ لی، سونے کی گھڑی ہاتھ میں ڈال کر نماز پڑھی آپ نے، یا اسی طرح باقی سونے کی لاکٹ پہن کر نماز پڑھی، تو یہ نماز باطل ہے. تو عورتوں کے لیے مباح ہے اور مردوں کے لیے حرام. دوسرا مسئلہ، فرق نہیں پڑتا کہ سونا سفید ہو یا زرد. شاید بعض فقہا ایسے ہیں جو سفید سونے کو شاید حرام نہیں سمجھتے، وہ پھر دیکھنا پڑے. بہرحال یہاں جب عمومی جو حکم ہے اس میں سونا، چاہے وہ سفید سونا ہو یا زرد سونا، فرق نہیں پڑتا. جو کچھ مردوں کے لیے حلال ہے وہ پلاٹین جسے کہتے ہیں وہ ہے، جو کہ طلا نہیں ہے، وہ ایک خاص قسم کی دھات اور ایسی چیز ہے جو مثلا جس کو پلاٹین کہتے ہیں. پلاٹین سونا نہیں ہے، البتہ سونا خود سفید ہو یا زرد مردوں کے لیے اس کا پہننا حرام ہے. البتہ وہ جو حلال ہے وہ پلاٹین جسے کہتے ہیں، پلاٹین جو کہ سونا نہیں ہے، ایک جو ہے فلزی چیز ہے جو کہ سونے کے علاوہ ہے، تو وہ مردوں کے لیے جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا. تیسرا مسئلہ خرید و فروخت، سونے کا بیچنا، خریدنا اور بنانا، سونے کے حلقے، سونے کی جو ہے چوڑیاں، اور مردوں کے لیے سونے کی گھڑیاں بنانا، یہ حرام اور معاملہ بھی باطل ہے. حرام چیزیں جو مردوں کے لیے حرام ہے اس کا بنانا بھی حرام ہے، پھر بیچنا بھی حرام ہے. لہذا مردانہ حلقہ بنانا، مردانہ گھڑیاں بنانا اور پھر اس کا بیچنا، خرید و فروخت جائز نہیں ہے. باقی جو جائز چیزیں وہ جائز ہے، پھر ان کا بیچنا بھی جائز ہے اور لہذا زنانہ جو جائز ہے تو زنانہ اوزار بنائیں، زیورات بنائیں اور پھر زنانہ ان کے لیے بیچیں، جائز ہے. مردانہ چونکہ مردوں کے جائز نہیں ہے تو بنانا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تیسرا مسئلہ خرید و فروخت کے بارے میں. تو جن چیزوں کا پہننا جن کے لیے جائز ہے ان کے لیے بنانا اور بیچنا، خریدنا بھی جائز ہے. جن کے لیے سونا حرام ہے ان کے لیے بنانا اور بیچنا بھی حرام.
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جو مشکوک ہے کہ سونا ہے یا نہیں معلوم، ایسی زرد یا سفید چیز ہے، اب اسے آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ مسئلہ سونا ہے۔ 2 نمبر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سونے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہے آپ کو، ایک ایسی چیز، تو مردوں کے لیے اس کے استعمال میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مجھے یقین نہیں ہے، بس شک ہے۔ اگر آپ کو شک ہے ابھی اس گھڑی کے اندر سونا استعمال ہوا نہیں معلوم، شک میں ہے تو آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انگوٹھی جو مثلا زرد رنگ کی انگوٹھی، آپ کو شک ہے کہ شاید سونا ہو شاید نہ ہو، یقین نہیں ہے سونا ہونے کے بارے میں، تو آپ اس انگوٹھی کو پہن سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا، اگر سونا ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مختصر مدت کے لیے بھی سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ میں خالی ایک دفعہ مثلا دیکھوں گا، نہ حرام ہے، مختصر مدت کے لیے بھی، کہ صرف 5 منٹ، نہ 5 منٹ بھی حرام ہے، آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ مثلا میں صرف اور صرف جو ہے نکاح کے وقت پہنوں گا، یا مثلا شیرین خوری کے دن، مثلا مانگنی کے دن پہنوں گا، یہ مختصر مدت کے لیے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو سونے کا استعمال، سونے کے زیورات کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، پھر عورتوں کے لیے عورتوں کی خاطر مثلا زنانہ زیورات بنانا اور بیچنا، خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے سونا حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے، چاہے زینت کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، لہذا مردانہ سونے کی چیزیں بنانا بھی حرام ہے اور بیچنا خریدنا بھی حرام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مدت دراز کے لیے بھی سونا پہننا ان کے لیے حرام ہے، اور اگر نماز پڑھ لی سونے سے زینت کر کے تو مردوں کی نماز بھی باطل ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہو گیا سونے کے بارے میں۔ انشاءاللہ ابھی اخلاقیات کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر اپنے اخلاقیات کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں اور جاننا چاہیں تو آج حصہ سوم ہم عرض کریں گے، جس میں چند آیتیں پہلے ہم نے پیش کی، ان کا خلاصہ اور چند باتیں پہلے بیان ہوئی حرص اور قناعت کے سلسلے میں، اس کا نتیجہ اور کچھ اشکالات اور جوابات ہیں ان آیات کے سلسلے میں اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں، وہ بھی جہاں تک ہو سکے بیان کریں گے، اور پھر ہم اپنے جو ہے مفاہیم قرآن کی طرف آئیں گے۔ تو لہٰذا کل تک ہم نے 7 آیتیں پڑھی، لہٰذا ان کا نتیجہ مندرجہ بالا آیات میں سب سے پہلی آیت آدم حوا کے واقعے کے بارے میں تھا کہ انہوں نے مثلا درخت ممنوعہ کا میوہ کھایا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں سکونت دی، ایک جنت جسے جنت کہتے ہیں۔ کون سی جنت؟ یہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہو رہے ہیں، بہرحال کوئی ایک جنت ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، چاہے کسی سیارے میں ہو یا وقتی ہو یا عارضی طور پر یا پھر ہمیشہ والی جنت، جو بھی ہو، ایک جنت میں خدا متعال نے آدم و حوا کو جگہ دی کہ آپ لوگ یہیں پہ رہیں، اور انہیں ایک مخصوص درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے نزدیک نہ منع کیا تھا، اور انہیں شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے خبردار بھی کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے آپ دشمن ہی سمجھو۔ یہ بھی کیا، لیکن آخرکار شیطانی وسوسے اپنا کام دکھا گئے، آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، بہت شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، نزدیک جانے کا کی بات نہیں ہے، پھل کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کی آرام و آسائش کی زندگی سے آدم نکال دیے گئے اور مشکلات سے بھرپور دنیاوی زندگی میں گرفتار ہوئے۔ مذکورہ بالا آیات سے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ شیطان نے آدم کو ورغلایا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال حکومت کا درخت دکھا دوں، ایک ایسا درخت مثلا اس سے اگر استفادہ کریں تو
آپ کی زندگی لازوال ہو جائے گی، حکومت بھی لازوال۔ شیطان نے اس درخت کا تعارف ایسے درخت کی حیثیت سے کرا دیا جس کا پھل کھا لینے کے نتیجے میں عیش و عشرت کی لازوال زندگی حاصل ہوتی ہے۔ آخرکار ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا اور جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا اور ان کی جو ہے بدن کے اعضاء ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے درختوں کے پتوں کو جو ہے سینا شروع کر دیا اور اپنے لیے مثلا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس کے طور پہ بنا لیا۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کے اجر سے محروم ہو گیا۔ ظاہراً آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں کہ جو کہ شجرہ خلد ہے، ہمیشہ کی زندگی آپ کو فراہم کرے گا اور ہمیشہ کی حکومت آپ کو ملے گی۔ تو ان دونوں نے کھا لیا اس سے، تو ان کے اعضاء ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے درخت کے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے جس چیز نے آدم کو شیطان کے جال میں پھنسایا وہ ہرس ہی تھی، وہ چیز ہرس تھی، لالچ۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مادی فوائد سمیٹنے کی خواہش اور ہرس طمع نسل انسانی کی بربادی کا ایک بڑا حامل ہے۔ چنانچہ آدم میں بھی یہ ہرس مثلا پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں 3 چیزوں کو کفر کی بنیادیں قرار دیا گیا ہے: تکبر جو شیطان کی سرکشی کا سبب بنا، ہرس جو آدم کے گناہ کا سبب بنا، اور حسد جو قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کا سبب بنا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آدم کو شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع کرنا نہی تحریمی نہیں تھا۔ نہی کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک نہی تحریمی ہے کہ اگر کھاؤ گے تو حرام ہے، گناہ ہے، سزا ہوگی، نافرمانی شمار ہوگی، نہ اس کو نہی تحریمی۔ اور اس کی مخالفت گناہ مطلق اگر نہی تحریمی نہ ہو تو پھر اس کی مخالفت بھی حرام نہیں ہوتی بلکہ ترک اولا ہوتا ہے۔ نہی اگر تحریمی نہ ہو، کبھی آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں کہ آپ مثلا گرم کھانا نہ کھائیں تو اس میں حرمت والی کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کا ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک مفید بات ہوتی ہے، بھائی آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو علماء کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے کہ آدم نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا کر گناہ کیا یا نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ ایک ایسی ممانعت تھی جس طرح طبیب کسی مریض کو غذا کھانے سے منع کرے کہ یہ غذا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ سگریٹ نہ پئیں، یہ غذا نہ کوک نہ پئیں وغیرہ، یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آدم سے توقع نہیں تھی کہ وہ ترک اولا کے بھی مرتکب ہو جائیں، لیکن ہرس اگرچہ ہلکی اور کمزور شکل میں ان کے دل میں موجود تھا جو اس عظیم خطا کا سبب بنی۔ یہ ایک ایسی خطا تھی جس کا نتیجہ آدم ابھی تک دنیا کی سخت اور دشوار زندگی کی صورت میں، نسل آدم ابھی تک دنیاوی زندگی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ یہ ہرس کے بارے میں قرآن کی واضح ترین تنبیہ ہے۔ دوسری آیت حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں ہے، جن کی قوم کو ہرس نے اپنے رسول کی ہدایت اور تعلیمات کے قبول کرنے سے روک لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وَلَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے۔ بنابراین ولا فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے اموال میں کمی بیشی نہ کیا کرو، کمی نہ کیا کرو۔
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور معاشرے میں اصلاح ہو جانے کے بعد بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش بھی مت کرو، اگر تم مؤمن ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پہلا گناہ شرک اور بت پرستی، اور اس کے بعد ناپ تول میں کمی، لوگوں کے حقوق ضائع کرنا، اور معاشرے میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرنا۔ دنیا کے معاملے میں ان کا حرص اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے حضرت شعیب کو صاف صاف کہہ دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں حکم دیتی ہیں، یا قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، کیا آپ کی نمازیں آپ کو حکم دیتی ہیں کہ ناپ تول میں کمی سے، جی اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دے دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم انہیں چھوڑیں جن کے ہمارے آبا و اجداد پرستش کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، جو چاہے ہم اپنے اموال میں کریں، مثلا اس سے تمہاری نماز ہمیں روک لیتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ناپ تول میں کمی سے حضرت شعیب کی قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا تھا، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کم ہوتا تھا اور ان کے اموال میں کمی ہوتی تھی۔ بنابراین حرص کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ زیادہ حاصل کریں لیکن انہیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اصول ہے، جو زیادہ لالچ کرے بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ یہ دوسری آیت کے بارے میں۔ تیسری آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں حرص کا قابل نفرت اور کریہ چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ واقعہ یہ کہ دو بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بیڑے ہیں اور میرے پاس ایک بیڑ ہے، مگر یہ مصر ہے کہ اپنی بیڑیں بھی اسے جو ہیں اسے دیں۔ تو بحث کیا اور مجھے مثلا انہوں نے جو ہے زبان درازی کی اور مجھے قائل کرتا ہے، ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے بعد 99 بیڑے میرے پاس ایک، فقال اکفلنیها، وہ بھی مجھے دیں، وعزنی فی الخطاب، اور وہ مثلا جو ہے زور ہے بحث میں۔ آیت کے ذیل میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا لگا کہ ہم نے ان سے امتحان لیا ہے، حضرت داؤد نے یہ خیال کیا خدا نے امتحان لیا ہے، انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گرے اور توبہ کی۔ یہاں یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ اس واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا پہلو کون سا تھا۔ موجودہ تحریف شدہ تورات میں ہے کہ اگرچہ حضرت داؤد کی بہت سی بیویاں تھیں مگر وہ اپنے ایک جنرل اور اوریا کی بیوی پر فریفتہ تھے اور چاہتے تھے کہ اور جو ہے اوریا اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اسے شادی کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بے بنیاد افسانہ ہے جو اخلاقی لحاظ سے ایک عام انسان کی شان کے خلاف، یہ جو ہے کتابوں میں شاید لکھا ہوا انبیاء کے خلاف، لہذا ایک نبی کے بارے میں ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمان مفسرین اس واقعے کے بارے میں، مسلمان مفسرین میں یہ مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش ان کے اندر انداز عدالت میں تھی کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر کہہ دیا کہ تمہارے بھائی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اس نے شکایت کی، اس نے فوراً کہہ دیا اس نے ظلم کیا، کیوں تمہارے ایک بیٹ کا اس نے مثلا سوال کیا ہے۔ یہ ان کا امتحان تھا، سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ کہہ دیا کہ تمہارے بھائی نے تم سے بڑا ظالمانہ مطالبہ کیا، اگرچہ داؤد کا فیصلہ صحیح تھا مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ترک اولا پسند نہ آیا کہ دوسرے فریق سے پوچھے بغیر بھائی تو کیوں اس سے ایک بیڑ بھی لینا چاہتا ہے۔ سننا چاہیے تھا، نہیں سنا، اگرچہ اسی بات پر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اگر ایسا کیا ظالمانہ اقدام ہے، تو خدا کو یہ توقع نہ تھی کہ میرا نبی آخر اس طرح اندازن جلدی کیسے فیصلہ کیا مثلا۔ تو یہ ان کی سورہ 7 کی آیت ہے،
یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کہاں پر ہے. سورہ صاد آیت 23-24 ہے. تو لہذا اگرچہ داؤد کا فیصلہ صحیح تھا مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا ترک اولا پسند نہ آیا. اس نے مواخذہ کیا اور انہوں نے بھی اپنی خطا سے جو اگرچہ ترک اولا تھا توبہ کی. اس داستان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب حرص انسان پر غالب آ جائے تو اپنے کمزور بھائی پر بھی اس حد تک ظلم کرتا ہے کہ جس کی ہر بات میں انسان مذمت کرتا ہے. اپنے 99 کے باوجود دوسرے سے وہ ایک بھی لینا چاہیے. یہ حرص کی مثال تھی اس مثال میں. تو یہ تیسری آیت کے بارے میں ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ چوتھی آیت کے بارے میں جو کچھ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اس کے اختتام کے بعد حضرت آدم کے بارے میں کہ ان کے خطا کے بارے میں اور ترک اولا کے بارے میں بھی جو مسلمانوں کی رائے اور مفسرین کی رائے ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے تاکہ ہمارے سبات سمجھ آئے کہ آدم کی نافرمانی کیا تھی, یہ کس قسم کا گناہ تھا اور یہ ترک اولا وغیرہ کیا ہے اور آدم کے عصمت کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے. انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ علی محمد و آل محمد.